बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24 जून के मिड डे फ्लैश में हम बात करते हैं। हमने देखा कि तेल की कीमतें मुसलसल नीचे आते हुए, हुनूस नीचे आते हुए अच्छी चीज़ है और हमारी मईशत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो ट्रेड बैलेंस जो थोड़ा सा बढ़ गया था, अब मुमकिन तौर पे अगले महीनों में हो सकता है कि उसकी सूरत हाल बेहतर हो। एक और भी इसमें चीज़ आ रही है कि जिस तरीके से ईरान जो है अब कंपनियों को, मुल्कों को बेच सकता है, तो इसमें ये मुझे ऐसा लगता है कि तेल की कीमतें अब ओवर सप्लाई या थोड़ा बहुत सप्लाईज़ के बाद नीचे भी आ सकती हैं। तो ये पाकिस्तान जैसी मईशतों के लिए एक बिलउमूम अच्छी चीज़ है। जब हम ये बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी इक्विटी मार्केट्स में थोड़ा-सा सूरत हाल बेहतर हो सकती है। एनर्जी सप्लाई सस्ते दामों पे हो तो हमारी मईशत के लिए फ़ायदा, और फिर हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो बैरोमीटर है हमारी मईशत का, उसके लिए फ़ायदा। हमारा ट्रेड बैलेंस भी बेहतर हो और करंट अकाउंट डेफ़िसिट की सूरत हाल भी कंट्रोल में रहे और करेंसी एक्सचेंज जो है वो भी कंट्रोल में रहे। तो ये असल में मेरा हमेशा पॉइंट होता है। ज़ाहिर बात है, आप एक सेंटिमेंट बनाते हैं, रुझान बनाते हैं, लोगों का ज़हन बनाते हैं, तो उसमें यही है कि मईशत बेहतर होनी चाहिए। तो मईशत के अगर आदाद व शुमार थोड़े से बेहतर होने शुरू हों, जैसे कि सबसे अहम इंडिकेटर किसी भी मईशत का, वो सबसे ज़्यादा वो महंगाई का मामला है, अफ़रात ज़र का। तो अगर जिस तरीके से वो 11-12% पिछले महीनों में गई, तो अगर वो नीचे आएगी तो इसका मतलब ये है कि पॉलिसी रेट भी जो है वो मेंटेन रहेगा या उसके ऊपर जाने की कोई शक्ल नहीं होगी। क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि आखिरी ऑक्शनों में थोड़े से यील्ड्स नीचे भी आए थे। तो ये बात करने के बाद हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ पे, जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं। अब टाइम लाइन में ओजीडीसी के अंदर जो है वो एक मतलब बड़ी डिस्कवरी के लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। एनालिस्ट जो कम्युनिटी है वो थोड़ा आगे चलती है, तो वो थोड़ा इंतज़ार कर लिए गुरगोलॉट का। गुरगोलॉट एक मुमकिन तौर पे अच्छी एक फाइंड या डिस्कवरी हो सकती है। तो मैंने सोचा कि आपको ओजीडीसी के हवाले से बताऊं। साहितो वन के हवाले से पहले ही एक डिस्कवरी जो है वो ओजीडीसी में रिकॉर्ड हो चुकी है और पीएसएक्स पे आ चुकी है। कल हमने देखा था कि ये जो सिलेक्ट का आईपीओ था, बुक बिल्डिंग, वो 34 रुपये पे स्ट्राइक प्राइस आई। आखिरी सानियों में ये 34 रुपये डिटर्मिन हो गई। काफ़ी लोगों ने 32 रुपये पे करा हुआ था। अगर आप उसको देखें पोर्टल को, लेकिन ये है कि आखिरी सानियों में वो बढ़ती हुई 33.80 से 34 रुपये हो गई। और ये है कि इसमें ये ओवर सब्सक्राइब हो गया। 34 रुपये या उससे ऊपर जिन लोगों ने करी बिड, तो मुमकिन तौर पे उनको जो है शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। अब ये जुलाई के शुरू में शायद 2 और 3 तारीख को ये इसका ई आईपीओ है। आप जाके पीएसएक्स के पोर्टल ई आईपीओ पे अपने आप को रजिस्टर करें और ये कि इसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 34 रुपये स्ट्राइक प्राइस है, तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से भी बता दूं। और इसी तरीके से ये एक और एलईसी स्पेक 2 जो है उसका भी आईपीओ प्लान्ड है लिस्टिंग के लिए। स्पेक 1 जो है ये आ चुका है एलएससी के अंदर, और अब ये है कि स्पेक 2 भी जो है वो आईपीओ हो आ चुका है। स्पेक 1 में तो ये था कि ये जो प्रोजेक्ट था वो निंगबू के साथ सोलर का था। तो अब ये है कि स्पेक 2 में देखते हैं कौन सा प्रोजेक्ट होता है। इसका भी प्रॉस्पेक्टस वगैरह भी आना या हमारी नज़रों से गुजरा नहीं है, तो हम देखते हैं। इसी तरीके से अभी मैंने ओजीडीसी के बात की थी और साहितो वन के हवाले से बात की थी। इसी असना में हमने शम्स वन में भी देखा, जो माई एनर्जी से रिलेटेड है, डहर की। अब यहाँ पे भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये वैसे ये जो फील्ड है डहर की यूँ तो है पुरानी, लेकिन ये लो कैलोरिक वैल्यू ये फीड स्टॉक गैस सप्लाईज़ है, फर्टिलाइज़र प्लांट्स को ज़्यादातर सारिफ हैं। तो ये डेडिकेटेड सप्लाई मारी एनर्जीज़ की यहाँ से होती है, एफएफसी, फातिमा फर्टिलाइज़र और एंग्रो, यानी एंग्रो फर्टिलाइज़र के पुराने प्लांट को, बेस प्लांट को। तो ये है कि वहाँ पे शम्स वन स्वीट गैस जो है वो आई है और यहाँ पे मुख्तलिफ प्लान्ड हैं। मेरे ख़्याल में 42 से 45 और काफ़ियों के नंबर्स हम पिछले साल से देख रहे हैं पीएसएक्स पे आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्ट हो रहे हैं। और ये कि वहाँ पे जो रिग्स डिप्लॉयड हैं, तो इसमें यह है कि माई में, यहाँ ढेरकी में जो है वो बहुत डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, मैं एनर्जी ईयर बुक भी देख रहा था, तो माई के ही पर्सपेक्टिव से जो शेवा और स्पिन वॉर्म, वहाँ पे मैंने देखा कि बैलेंस रिकवरेबल रिजर्व्स जो हैं वो उन्होंने अच्छे खासे 2025 की उसमें दिए में हैं। बैलेंस रिकवरेबल रिजर्व तकरीबन दोनों मिला के जो मुझे समझ में या नज़र आया वो 6 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के वो वहाँ से हैं। तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से बताऊँ। ऐसी और भी फील्ड्स हैं, उस पर सबसे ज़्यादा जो यानी काबिल ज़िक्र है वो नाशपा के अंदर है और वो बागज़ई वगैरह में, और वहाँ पे बैलेंस रिकवरेबल रिज़र्व टीसीएफ में ज़्यादा हैं। और ये है कि वो चूँकि 2025 के फिगर्स हैं, तो जब
اگلے سال انرجی ایئر بک جو ہے وہ 2026 میں آئے گی، تو وہاں ناشپا سے بڑے نمبرز ہوں گے۔ اب ناشپا سے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ پی پی آئی ایس کے ڈیٹے میں جو میں نے دیکھا، یعنی باغزائی ناشپا کے اندر باغزائی میں وہ تقریباً اراؤنڈ 10,000 بیرلز آف آئل پر ڈے آئل کا میں اس میں بات کر رہا تھا، وہ جو ہے وہ اس میں آیا ہے، اور یہ کہ یہ او جی ڈی سی کے تناظر میں اچھا ہے۔ اب او جی ڈی سی کا ہی سلسلہ ہے، ایک سیف سٹاک ہے، اور یہ ہے کہ سال میں 4 دفعہ ڈیویڈنڈ دیتے ہیں۔ اب اس ڈیویڈنڈ کی کوانٹٹی بڑھ سکتی ہے، جو چیزیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے اپنے بیانیے کے شروع میں گرگلاٹ کا بتایا، اور اب میں نے بتایا آپ کو باغزائی ناشپا پی پی آئی ایس کے نمبرز۔ یہ میں آپ کو پہلے ویڈیو لاگز میں او جی ڈی سی پہ کافی یعنی پچھلے 1-2 سالوں سے بتا رہا ہوں، تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے ایک سیر حاصل بات کر ہی لیتے ہیں۔ اچھا، پھر میں نے او جی ڈی سی کا بتایا، اور پھر میں نے آپ کو ماری کا بتایا شمسمن اور ڈھیرکی کے تناظر میں۔ تو یہ ایک سوچا کہ یہ یہاں پہ آئل اینڈ گیس سیکٹر ایکسپلوریشن ای این پی جو ہے اس کی بات ہو جائے۔ اس کے علاوہ کچھ بعض دوسری چیزوں میں ایک تو اینگرو کارپ جو ہے اس کو AA+ ریٹنگ جو ہے وہ ملی ہے اسٹیبل آؤٹ لک کے ساتھ، تو میں نے سوچا کہ یہ آپ کو بتاؤں۔ ایک جو بڑی خبر تھی وہ ٹیکسٹائل ملک کے حوالے سے، وہ یہ تھی کہ اگر فرض کریں کہ سپر ٹیکس کا جو نفاذ ہوا تھا، یعنی 50 کروڑ سے اوپر جو 10% کا 8% ہو گیا تھا، تو اب جو ٹیکسٹائل کمپنیاں ہیں جن کی اگر ایکسپورٹ 80% سے زیادہ ہے، تو ان کو یہ abolish جو ہے وہ یہ چیزیں آ گئی ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے بتاؤں۔ انٹرلوپ اس میں سب سے زیادہ پاکستان کی پہلے ہی سب سے بڑی ویلیو ایڈیشن کے حساب سے سب سے بڑی اسپورٹس ویئر کی کمپنی ایکسپورٹ میں، اور ٹاپ، یعنی اگر آپ یورپ وغیرہ میں بھی بات کرتے ہیں تو یہ ٹاپ سپلائرز میں، ٹاپ 6 سپلائرز میں ان کا نام آتا ہے۔ تو یہ کہ ان کے بے شمار برانڈز ہیں، آپ جانتے ہیں، عرف عام میں سب یعنی جانے مانے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ 80% سے زیادہ ان کی ایکسپورٹ ریونیو ہے، تو یہ ان پہ ایک آ سکتا ہے۔ کراچی میں گلیمر ٹیکسٹائل پہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور کمپنی ہے فیروز 1888 جس کا FML اس کا وہ ہے، تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے بھی جو ہے بات کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے، وہ 20% FED منرل واٹر اور ڈرنکس وغیرہ پہ abolish کیا گیا ہے، جو کہ ابھی ہم نے دیکھا، تو یہ خبر تھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو کمپنیاں مروجہ طور پہ لسٹڈ ہیں، اس میں جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں ایک تو نیسلے ہے، وہ تو بہت بڑا وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک چھوٹی کمپنی نے بھی ابھی اناؤنس کیا تھا، پریما نے، التہو جو ہے، کہ وہ ڈرنکنگ واٹر وغیرہ لے کر آئیں گے۔ اسی طریقے سے مئی بریوری کے اندر بھی جو ہے وہ پانی آتا ہے، اسپارکلٹس کا جو ان کا برانڈ ہے وہ آتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ اس حوالے سے کمپنیز کے حساب سے اس خبر کو میں ٹرانسلیٹ کر سکوں۔ پہل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، الیکٹرانک اپلائنسز کی کمپنی میں ان کی ایک پریزنٹیشن دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً 30 جون تک $20 ملین کے ہیں، اس میں ٹرانسفارمرز وغیرہ کی ایکسپورٹ کا لکھا ہوا تھا، $20 ملین کی ایکسپورٹس کا لکھا ہوا تھا، اور یہ کہ مختلف ممالک تھے، اس میں افریقہ، USA، UK وغیرہ ممالک تھے، تو اس کی ایکسپورٹ جو ہے ان کی جا رہی ہے۔ تو پہل کے حوالے سے یہ ایک خبر تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ ایک وہ چیز ہے جو ان کے میں نے سلائیڈ میں دیکھا تھا، تو یہ ایک اچھی چیز ہے، تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ پہل کا حوالہ یہاں پہ دینا جو ہے وہ مناسب ہوگا۔ کل ایک بڑی ٹرانزیکشن ہوئی، $166 ملین، اور کافی لوگ پوچھ رہے تھے، تو یہ چیز NDM ہماری رپورٹ آتی ہے اس میں آئی کہ اس میں یہ ہے کہ یہ مختلف بروکریج ہاؤسز سے جو ہے وہ رفان میز کی جو ہیں وہ پیسے جو گئے، اور رفان میز جو ہے اب منشا گروپ کے اندر ممکنہ طور پہ جو ہے وہ مختلف کمپنیز میں ایلوکیٹ ہو چکی ہیں۔ اس کی ہولڈنگز سب سے زیادہ جو ہے وہ DG خان میں آ رہی ہے۔ کل ہم نے 2 کمپنیز کا ذکر کیا تھا، اس میں لال پیر تھی اور پاک جین۔ تو لال پیر اور پاک جین جو پہلے پاور کمپنیاں تھیں، اب ان کے ٹرمینیٹ ہو چکے ہیں، تو اب وہ انویسٹمنٹ کمپنیاں بن گئی، تو اس میں رفان میز کے بھی تقریباً 4-5% لال پیر میں، اور تقریباً 6-7% جو ہے وہ پاک جین کے اندر اسٹیکس بالترتیب جو ہے وہ رفان میز کے آ چکے ہیں۔ اور رفان میز جو ہے یہ B2B بزنس ہے، تو یہ ممکنہ طور پہ یہ جتنی بھی کمپنیاں جہاں یہ ایلوکیٹ ہوئے ہیں، DG خان ہو، نشاط مل ہو، تو یہ مختلف کمپنیز میں جہاں ایلوکیٹ ہوئے ہیں لال پیر پاک جین، تو یہ ان کے لیے ذرا بینیفیشری ہوگا۔ پھر وہ یہ بزنس بھی بہت زبردست تھا، اور یہ کہ گو کہ یہاں پہ فورن انویسٹر کا تو ایگزٹ ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ لوکل جو بڑے پلیئرز ہیں ان کو فائدہ ہوا، اور ان کے پاس یہ اچھا یہ ٹرانزیکشن 166 جو ملین ڈالرز کی ہوئی، تو تقریباً یہ 9,800 کی جیسے پلان تھا، یہ اس میں ہوئی ہے PKR روپیز میں، اور یہ کہ یہ RFI لمیٹڈ کے تھرو ہوئی ہے، اور ایک لسٹڈ بروکریج ہاؤس کے تھرو ہوئی ہے۔ میں نے آج کے اپنے اس بیانیے میں زیادہ تر بات کرنے کی کوشش کی، ایک تو تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، معیشت کو فائدہ ہوگا، ممکنہ طور پہ اب انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھیں گے، ہماری جو اسٹاک ایکسچینج ہے یہاں پہ ویلیویشنز ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں جولائی کا شروع جب ہوگا۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ سلیکٹ کا جو IPO تھا وہ تھوڑا سا اوور سبسکرائب ہوا 3.27 ٹائمز، اور اس میں یہ کہ اسٹرائک پرائس 34 روپے کی، اور میں نے آپ کو گائیڈ کیا
کہ آپ اس کو ای آئی پی او کے اندر 2 یا 3 جولائی کو کر سکتے ہیں پی ایس ایکس کے پورٹل پہ رجسٹر ہو کے. اور اس میں پھر میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی یہ جو کچھ چھوٹی چھوٹی ڈسکوریز تھیں ساحت اومن او جی ڈی سی کے اندر. پھر میں نے آپ کو گرگلوٹ کے حوالے سے بتایا او جی ڈی سی میں ہی. پھر میں نے آپ کو بتایا شمس ون میں جو کہ یہ ڈھیکی کی مختلف وہاں پہ ہو رہی ہیں تو اس میں یہ ایک اور ڈسکوری پی ایس ایکس وغیرہ پہ بھی آئی تو ماری کے اندر جو ہے اس کا امپیکٹ ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی. اور 20% جو ہے ایف ای ڈی پانی باٹل وغیرہ پہ ختم کر دیا گیا ہے. اس کا ممکنہ طور پہ فائدہ پریما مئی بریوری اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیسلے وغیرہ کو ہو سکتا ہے. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز کے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ہماری معروضات پہ غور کیجئے, فیڈ بیک دیجئے. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.